بر صغیر میں وہ سلطنت دورانی کے زوال کے دن تھے۔ عباسی خاندان نے او شریف کے ارد گرد کا علاقہ فتح کر کے یہاں بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی۔ وہ اپنا شجرہ نسب عرب کے عباسی خلفاء سے چلنے کے دعوے دار ہیں۔ بہاولپور کا شمار بر صغیر کے پاک و ہند کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل سے قریباً 2.5 صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف دارالحکومت بہاولپور میں پرآسائش محلات اور باغات تعمیر کیے تو دوسری طرف کالج، ہسپتال، اسٹیڈیم، تفریحی مقامات اور لائبریریاں بھی بنوائیں۔ ان کی تعمیرات میں کئی آج بھی بہاولپور شہر اور اس کے باہر موجود ہیں۔ یہ تاریخ ان اوراق کی مانند ہے جن سے کئی کہانیاں اور یادیں عبارت ہیں۔ تاریخی عمارتوں کی مانند قلعہ دراوڑ میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روکتے اور آپ کو تاریخ کے جھونکوں میں لے جائیں۔ ایسا ہی ایک برق پلٹیں تو آپ بہاولپور شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور صحرائے چولستان میں قلعہ دراوڑ پہنچتے ہیں۔ سڑک پکی مگر تنگ ہے، اس لیے مسافت لگ بھگ 2 گھنٹے کی ہے۔ عباسی خاندان کی ملکیت یہ قلعہ عرف عام میں قلعہ دراوڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مگر آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد خان عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی جو اب بھی اس قلعے کے نگہبان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام قلعہ دراوڑ اور اپنی کتاب میں انہوں نے یہی نام استعمال کیا ہے۔ آپ سفر صبح سویرے شروع کریں۔ موسم سرما میں نکلی دھوپ میں صحرائی چولستان کا الگ ہی حسن ہے۔ قلعہ دراوڑ یوں تو کسی بھی دوسرے قلعے کی طرح ہی ہے، لیکن میلوں دور سے ہی یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اونچی دیواریں اور ان میں ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا مرکزی دروازہ کہ ہاتھی اس میں سے بآسانی گزر جائے۔ ریت کے وسیع و عریض میدان میں کھڑا یہ قلعہ منفرد دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے دہلی کی مسجد کی طرز پر بنی ایک قدیم مسجد بھی ہے جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ قلعہ دراوڑ آپ کو صدیوں پیچھے لے جائے گا۔ تاریخی عمارتوں کی مانند قلعہ دراوڑ میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روکے اور آپ کو پیچھے لے جائے اور واپس لوٹنے میں آپ کا پورا دن گزر سکتا ہے۔ قلعے کی جانب بڑھیں تو مسجد کے عقب میں بنے ایک دروازے سے گزرتے ہوئے آپ پیش کھاتی اس کشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں جو آپ کو قلعے کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اسے کبھی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ قلعہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کے باہر بسنے والے لوگ کون ہوں گے، کیسے رہتے تھے اور ان کا کیا ہوا ہوگا۔ قلعہ دراوڑ آج بھی عباسی خاندان کی ملکیت ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کی آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد خان عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ انہوں نے قلعے کی تاریخ پر کتابیں بھی لکھ کر رکھی ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا۔ قمرالزمان عباسی کے مطابق قلعہ دراوڑ کے پاس ایک دریا گزرتا تھا جسے کھارا یا ہکڑا کہا جاتا تھا۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب میں میل ملاپ تھا۔ قلعے کے باہر لوگوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو اور سکھ بھی تھے، مگر ان میں ایسا ملاپ تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان اور ہندو سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ قمرالزمان کے مطابق ہندو عہد میں قلعہ کی آبادی بقدر ضرورت فوجی سپاہیوں تک محدود رہے۔ عباسی فرمانرواؤں کے دور میں اس میں اضافہ ہوا جب تک اس کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل رہی۔ قلعے کے باہر بازار اور امراء و اراکین سلطنت کے مکانات واقع تھے۔ زیادہ تر آبادی قلعے کے مغربی جانب تھی، جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ قلعے کے مشرقی جانب بارانی پانی کے جمع کرنے کے لیے تالاب اور کنویں بنائے گئے تھے۔ اندر اور باہر 2 مختلف مناظر۔ مرکزی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض احاطہ ہے جہاں ایک توپ کھڑی ہے، وہ غالباً بارادری ہے جو محل کے بیرونی حصے میں باقی تھی۔ اس کے کشادہ برآمدے کے عقب میں کمروں کی ایک قطار ہے جو مشرق میں ایک دوسری بارادری میں کھلتی ہے۔ اس بارادری کی دیواروں اور چھتوں کی رنگین لکڑی کے ٹائلوں اور پتھر پر کشیدہ کاری کے ذریعے آرائش کی گئی تھی۔ انتہائی بوسیدگی کی حالت میں بھی اس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ مایوس ہو سکتے ہیں۔ یہ قلعے کی باہر سے ظاہر شان و شوکت کے بالکل مختلف ہے۔ قلعے کی نگرانی پر شاہی خاندان کی طرف سے لوگ مامور کیے گئے ہیں۔ سیاحت کے لیے آنے والے افراد سے وہ معمولی سی فیس وصول کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے سیاح اور بوسیدہ در و دیوار کے ساتھ وقت بتاتے ہیں۔ آپ کی طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ قلعے میں موجود کون سی عمارت کیا تھی اور یہاں کے مقیم کون تھے۔
یہ سرنگوں کی کیا کہانی ہے؟ مرکزی محل کے مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بحیرے کے اور گودام وغیرہ بنائے گئے تھے۔ یہی ایک جھیل بھی نظر آتی ہے۔ مغربی سمت چبوترے سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی قلعے کی عمارتوں میں سے کئی مقامات موجود ہیں جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے ہیں۔ اب وہ مٹی سے بند ہو چکے ہیں، شاید آپ نہ دیکھ پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے میں زیر زمین سرنگوں کا جال موجود تھا۔ اس میں ریل کی پٹریاں کچھ عرصہ پہلے تک دیکھی جا سکتی تھیں۔ خیال ہے کہ ان کے ذریعے قلعے کے اندر اور باہر خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ کوئی سرنگ غالباً دہلی تک جاتی تھی، مگر سابقہ قمرالزمان کے مطابق اس کی تصدیق مشکل ہے۔ اس بارے میں ابھی کسی کو علم نہیں، نہ کبھی کسی نے کھدائی کروائی اور نہ کسی نے دیکھا۔ خود نواب صاحب نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ 40 کلومیٹر طویل انسانی قطار سے اینٹوں کی آمد بارادری سے گزرتے ہوئے آپ محل کے اس حصے کی جانب جائیں گے جو غالباً بیگمات یا خاندان کے دیگر افراد کے لیے وقف تھا۔ اس کا دروازہ قلعے کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ ایک چبوترا نما عمارت نظر آتی ہے۔ اس کے ایک طرف برآمدوں کے پیچھے کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان برآمدوں کی ستونوں سے اینٹیں اس حد تک نکل چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گے۔ اینٹیں قلعے میں ہر جانب لاکھوں کی تعداد میں بکھری پڑی ہیں۔ قمرالزمان کے مطابق انہیں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ قلعے پر قبضے کے وقت اس کی بیرونی دیواریں کچی تھیں۔ ان کی اینٹوں سے چنوائی عباسی دور میں کروائی گئی۔ بہاولپور منتقل ہونے سے پہلے 3 نواب قلعہ دراوڑ میں رہائش پذیر رہے ہیں۔ انہوں نے آخری بار قلعہ کو سن 1925 میں نواب سر صادق محمد خان عباسی کے دور میں آباد دیکھا ہے، جب قلعے کے اندر 250 فوجی محافظ جبکہ باہر 100 کے قریب سویلین رہتے تھے۔ قلعے کے باہر چھاؤنی تھی، فوج کی خاکی وردی اور ٹوپی ہوتی تھی۔ نواب صاحب جمعہ کو قلعہ دراوڑ آتے تھے۔ 4 دیگیں چاول کی پکائی جاتی تھیں اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ قلعے کے اندر نواب صاحب کے آباء و اجداد کے مزارات میں 3 قبریں ہیں۔ وہ ان پر حاضری دیتے تھے جن دنوں وہ یہاں آیا کرتے تھے۔ قلعے کی آبادی 600 گراموں کے لگ بھگ تھی، اب 250 کے قریب رہ گئے ہیں۔ 2 منزلہ چبوترا کس کا تھا؟ محل کے وسط میں ایک چبوترا نما کمرہ آپ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا کیونکہ اس کی 2 منزلیں ہیں۔ قمرالزمان کے مطابق یہ نواب صاحب کی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ خود اوپری منزل میں رہتے اور نیچے فوجی تعینات ہوتے۔ محل کے ایک حصے میں وہ مقام موجود ہے جہاں ہر نئے بننے والے نواب کی دستار بندی کی جاتی۔ قمرالزمان کے مطابق روایت یہ ہے کہ اس موقع پر نئے نواب کی تاج پوشی کسی رسی سے کی جاتی جو نواب بہاول خان کو کسی بزرگ نے اس وقت دی تھی جب وہ قلعہ دراوڑ کو فتح کرنے آ رہے تھے۔ قلعہ دراوڑ تھا کس کا؟ عباسی خاندان کے پاس قلعہ دراوڑ تقریباً 3 دہائیوں سے ہے، تو اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا اور کس نے تعمیر کروایا؟ اس حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ قمرالزمان کے مطابق جب عباسی داؤد پوتروں نے چولستان سے بہاولپور میں اقتدار سنبھالا تو چولستان کے قلعے جے سلیمیر کے راجہ کے تسلط میں تھے۔ یہ سنسان جگہ پر واقع تھا اور اس کے چاروں اطراف 18 میل تک آبادی نہیں تھی۔ اس تک پہنچنا مشکل تصور کیا جاتا تھا۔ احمد پور شرقیہ سے اینٹوں اور گدوں پر پھل اور سبزی کاری لائی جاتی جو تیسرے روز پہنچتی تھی۔ تاہم اپنے مقام وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ عباسیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تاہم جب بہاولپور میں محلات تعمیر ہو گئے تو وہ وہاں پر منتقل ہو گئے۔ یہاں سے نکل کر آپ ان محلات میں سے کم از کم نور محل تک جا سکتے ہیں۔ اسے دیکھ کر آپ کو قلعہ دراوڑ کے اندر کی زندگی کے بارے میں مزید جانکاری ہو گئی۔